ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال تعالى وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر وقال تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں ہر چیز عمدہ بنائی، اچھی بنائی، کارآمد اور نفع بخش بنائی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ معاشرے اور سماج میں ایک مقام، مرتبہ، حیثیت دی، اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں کی بارش فرمائی ہے کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، دنیا اور دنیا کے اسباب عطا فرمائے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کی یہ نعمت دو دھاری تلوار ہے۔ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، اس سے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ تو مال بھی ہے تو نعمت، لیکن یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ مال نعمت بھی بنتا ہے اور زحمت بھی بنتا ہے۔ مال رحمت بھی بنتا ہے اور فتنہ بھی بنتا ہے، آزمائش بھی بنتا ہے۔ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی دولت اور روپیہ پیسہ اور درہم و دینار اور ڈالر، یہ کوئی بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ دنیا کی دولت اور مال کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا اسلام میں مال اور دولت ہی بری چیز ہے، دنیا ہی بری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مال اور دولت کیسے ہاتھوں میں ہے، ان کا استعمال کرنے والا ان کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مال اگر اچھے ہاتھوں میں ہے تو یہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور یہی مال اور دولت غلط ہاتھوں میں پڑ جائے اور غلط استعمال کرنے والے کے قبضے میں آ جائے تو پھر یہ مال زحمت بنتا ہے اور فتنہ بنتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ پچھلی جتنی قومیں گزری ہے ان قوموں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ بنی ہے، آزمائش بنی ہے، امتحان کا ذریعہ بنی ہے، اور اس امت کو جن چیزوں سے آزمایا جائے گا، اس امت کے لیے جو چیز فتنہ بنے گی، آزمائش کا ذریعہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال، مال ہے۔ جب یہ مال فتنہ بنتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی باہم دست و گریباں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ جب یہ مال فتنہ بنتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی عبادت گزار ہے، نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، حاجی ہے، لیکن بھائی کی وراثت پر، بہن کی وراثت پر قبضہ جما لیتا ہے، اس کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب یہ مال فتنہ بنتا ہے تو پھر ایسے بھی منظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہن جو بہت عابدہ، زاہدہ، نیک، صالحہ ہے، ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح ہے، لیکن مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اپنے بھائی کو عدالت میں گھسیٹتی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات سماج معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا مال کی بنیاد پر، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ مال جب فتنہ بنتا ہے تو یہ منظر دنیا کے سامنے آتا ہے اور سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب یہ مال کسی اچھے کے ہاتھ میں آئے، استعمال کرنے والا اچھا ہو، تو سخی ہو، فیاض ہو، خرچ کرنے والا ہو، استعمال اس کا یوز صحیح کرنے والا ہو، تو پھر سخی آدمی، فیاض آدمی دشمنوں کے یہاں بھی محبوب بن جاتا ہے، مخالفین کے یہاں بھی قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں تو وہ قابل تعریف ہے، دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مال کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ جب مال کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر یہ فضل اللہ ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن پکارا جائے نماز کے لیے تو پھر سب کچھ خرید و فروخت اور ساری دنیا کے معاملات چھوڑ دو اور
اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے یاد کی طرف دوڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز مکمل کر لی جائے تو اب دھرتی پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیا کی دولت ہے، دنیا کا مال ہے، تجارت ہے، بیوپار ہے، اور کمائی کے جو ذرائع اور اسباب ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب صحیح استعمال ہوتا تو یہ ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقراء تھے، محتاج اور ضرورت مند لوگ تھے، فقیر تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائی مال کی بنیاد پر کی جانے والی نیکیوں میں، عبادتوں میں، اجر و ثواب میں، اعمال و کاموں میں آگے بڑھے ہوئے، ان کے پاس یہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ کی نیکی ہے، صدقہ کی نیکی ہے، بیواؤں پر خرچ کرنے کی نیکی ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیکی ہے، حج کی نیکی ہے، مال کی بنیاد پر وہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، اللہ نے دیا نہیں ہے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے، ہم ان کے برابر کیسے آ جائیں نیکیوں میں؟ آج غریبوں اور مالداروں کے درمیان معاشرے اور سماج میں دیکھیں گے تو گیپ ہے، حسد میں، جلن میں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں ہم لوگ مصروف ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسد میں نہیں مبتلا تھے، لیکن رشک کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو مال دیا اور مال کی بنیاد پر بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نیکیوں میں کیسے کریں؟ مال کے بارے میں نہیں کہا، دولت کے بارے میں نہیں کہا، نیکیوں کا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء اور ان غریبوں کے اندر کے احساس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس پر تم پابندی سے عمل کرنے لگ جاؤ تو ان مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ بہت اچھی بات ہے، یہ مال کی بنیاد پر جو نیکیاں کر رہے ہیں تم ان کے برابر آ جاؤ گے، اس وظیفے کو عمل میں لانے کی وجہ سے، اس پر پابندی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ جو لوگ مال کی بنیاد پر نیکیاں کر رہے ہیں تم ان کے برابر یا ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ وہ لوگ اس وظیفے کو لے کے آئے، ہر نماز کے بعد اس پر پابندی سے عمل کرنے لگے، پڑھنے لگ گئے۔ اس زمانے کے مالدار بھی مالدار تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا اور ایمان بھی دیا تھا۔ اللہ نے مال بھی دیا تھا، ساتھ میں بصیرت بھی دی تھی۔ اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ بھی عطا فرمایا تھا۔ مال بھی عطا فرمایا تھا، دنیا میں بھی آگے بڑھایا تھا، لیکن دین کے سلسلے میں بھی آگے بڑھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ ایسے تھے مال والے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فقراء مہاجرین، یہ غریب لوگ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو کوئی چیز مل گئی ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا ہے آگے بڑھنے کا۔ تو وہ مالدار صحابہ کرام بھی اس وظیفے پر عمل کرنے لگ گئے، اس کو پڑھنے لگ گئے۔ تو پھر غریب اور فقیر صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے تو مال کی بنیاد پر یہ نیکیاں کر رہے تھے، اب ہم نے یہ عمل شروع کیا تو ہم ان کے برابر آنے لگ گئے تھے، اب یہ تو اس پر بھی عمل کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہمارے مالدار بھائیوں نے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے۔ کہ مالدار بھی ہو، دولت والا بھی ہو، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہو، صدقہ بھی دے رہا ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہ چھوڑتا ہو، اس کے بعد دین کے سلسلے میں، عبادتوں کے سلسلے میں اور نیکیوں کے سلسلے میں بھی آگے ہو، بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب صحیح ہاتھوں میں
مال عطا فرماتا ہے تو یہ فضل بنتا ہے، مہربانی بنتا ہے۔